اور سب سے بڑا شکر کس بات پہ آپ نے ادا کرنا ہے کہ نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی، مجھے اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا۔ مجھے بتائیں اس سے بڑا کیا شکر ہوگا؟ اگر ہم کسی اور نبی کی امت میں ہوتے، مسلمان تو ہوتے، لیکن یہ موجیں تو نہ ہوتی، یہ تو نہ ہمیں فروٹس ملتے، یہ بینیفٹس اور یہ میرٹس تو نہ ملتے۔ آج نبی پاک کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں، کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ 63 سال کی زندگی کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بہت بڑی زندگی نہیں ہے یہ 63 سال، لیکن اس طرح سے وہ گزری کہ دنیا کے ہر انسان، ہر عہدہ، ہر قسم کی پرسنالٹی کے لیے وہ اسوہ کامل ہے۔ ایسی پرسنالٹی ہے، دیکھیں ذرا، یعنی ایک ایک سیکنڈ کتنا زبردست گزرا ہوگا، کتنا کمال کا گزرا ہوگا، کتنی نفاست اور عمدگی اور پرفیکشن ہوئی ہوگی۔ اور نبی پاک کو یہ پسند تھا کہ میرے امتی بھی ہر کام کو پرفیکشن کے ساتھ کرے، عمدگی کے ساتھ کرے۔ آپ کو اس بات کا پسند تھا کہ میرا جو امتی ہے وہ گارڈ کی نوکری پر ہے، یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، یا مارکیٹ کا صدر ہے، یہ اپنی جاب کو اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ اور آپ کے سارے صحابہ، جو آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب نے یہی کیا ہے۔ دیکھیں نا نبی پاک کیسے لیڈر تھے۔ ایک لیڈر کا امتحان کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی ذات میں ترقی کیا آئی، یہ امتحان ہوتا ہے اس کا، کہ یار اس لیڈر کے جو فالوور ہیں وہ کتنے ترقی کر گئے۔ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے ملیں گے نا، ہم ان سے ملنے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا زبردست تھا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے کے بعد ہم کہتے ہیں میں بڑا زبردست ہوں، میرے میں یہ بھی صلاحیتیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ بندہ تو زبردست ہے ہی ہے، اس نے اپنی صحبت سے آپ کے اندر والا آپ کو دکھا دیا کہ بھئی تو بھی بڑا زبردست ہے، کھڑا ہو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے ہلکی پھلکی، ڈرا ہوا کیوں ہے، سیدھا ہو، کھڑا ہو۔ ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک تو بڑے ہیں، وہ تو نبیوں سے بھی بڑے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے سب کو بڑا کیا ہے، سب کو کھڑا کیا ہے۔ بڑی بات کی نبی پاک نے، ہمیشہ فار سائٹڈ اپروچ رکھی، کبھی کسی کو ڈسکریج نہیں کیا۔ نبی پاک کی جو عادات مبارکہ کو آپ دیکھیں نا، آج جو گول سیٹنگ کی بات کرتے ہیں، پلاننگ کی بات کرتے ہیں، یو ول فائنڈ ایچ اینڈ ایوری سافٹ اسکل۔ حضور نے فار سائٹڈ اپروچ رکھی۔ جب نبی پاک گئے تھے، سراقہ آیا تھا کہ جی 100 اونٹوں کا لالچ ہے تو میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، وہ آیا تو اس کے اونٹ جو گھوڑا تھا اس کو زمین میں پکڑ لیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی معاف کر دیں، میں آپ کو پکڑنے آیا تھا، میں نہیں پکڑتا۔ حضور نے دعا فرما دی، وہ گھوڑا چھوٹ گیا۔ پھر تھوڑا آگے آیا، اس نے کہا کسی اور وجہ سے گھوڑا پھنسا ہوگا، یہ وجہ نہیں تھی۔ ہمارا یہ پرابلم ہے نا کہ حقیقت دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ پھر دوبارہ گھوڑے کو پکڑ لیا، اب پھر اس نے کہا مجھے معاف کر دیں جی، یہ مجھ سے معاف کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سراقہ یہ تو کیا 100 اونٹوں کے چکر میں ہے، 100 اونٹوں کے چکر میں بس، اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں نے کیسر و کسرہ فتح کر لیے ہیں۔ اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جس وقت یہ واقعہ ہوا ایک پنڈ بھی مسلمانوں کے نام نہیں لگا تھا۔ ابھی تو ہجرت ہو رہی ہے، مدینے میں کیا ہوتا ہے تو بھی جا کے پتہ چلنا ہے نا، مکے سے تو آ گئے تو مدینہ تو بالکل ابھی جائیں گے، پتہ چلے گا بھی حضرت موسیٰ بن عمیر نے کیا وہاں پر ورکنگ کی ہے، تو کون سے قبائل ہیں، کوئی فیڈریشن نہیں ہے وہاں پہ، ادھر جائیں گے۔ اور یہاں پہ نبی پاک ابھی سفر میں ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم 100 اونٹوں کے چکروں میں ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرہ کو فتح کر لیا مسلمانوں نے، اور وہاں سے کنگن آئے ہیں، کنگن تجھے پنائے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، وہ کہتے جی میں نے نہیں اب بچنا، تو نبی پاک آ جائیں گے۔ نبی پاک تشریف لے آئے، انہوں نے عرض کی مجھے نا وصیت کے کوئی بتائیں، وصیت کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کیفیت ایسی تھی۔ حضور نے پہلے تربیت کی اور پھر کہا کیا ہو گیا، کھڑا ہو، تجھے کچھ نہیں ہونا، ابھی تو نے بڑے کام کرنے ہیں میرے ساتھ، چل کھڑا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھا ہے، اور ہماری کیا عادت ہے، وہ بچے کو تو میتھمیٹکس سے پاس ہی نہیں ہو سکتا، چیز گرا دی ہے، ہمیشہ چیز ہی گرانے والا ہے، یو آر پیگنگ